گاڑی سے کتا یا بلی مر جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی سے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی جانور مثلاً کتا یا بلی نیچے آ کے مر جائے یا زخمی ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا کوئی کفارہ وغیرہ دینا لازم ہوگا؟ محمد عثمان بحرین سے۔ نہیں، کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔ آپ خود جان کر کسی جانور کو قتل نہ کریں، بلا وجہ کسی جانور کو قتل کرنا یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، کسی وجہ سے قتل کیا جائے تو جائز ہے، جیسے بلی گھر میں کوئی بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے اور وہ قابو میں ہی نہیں آ رہی ہے اور آپ کہیں دور پھینک کے آتے ہیں پھر آ جاتی ہے۔ بعض بلیاں ایسی ہوتی ہیں تنگ کر رہی ہیں، گھر میں گندگی کر رہی ہے تو اسے مارا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کتے اگر بہت زیادہ ہو جائیں، گلی محلوں میں کاٹنا شروع کر دیں، جیسے کہ کراچی میں کتے پن پہ آئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، یا آپ کراچی آ کے دیکھیں پتہ چلے، تو اتنے کتے ہو گئے ہیں، لیکن جو جانوروں کے حقوق کی تنظیم ہے ان کی طرف سے ان کتوں کو مارنے پر پابندی ہے، اور کتوں پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو نہ ماریں۔ وہ دھڑا دھڑ مار رہے ہیں، گاڑیوں کے نیچے بھی آ رہے ہیں، ایکسیڈنٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں، پاگل ہو کے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں۔ آپ ہاسپٹل میں جا کے دیکھو پاگل کتے کے کاٹنے کے کیسز کتنے آ رہے ہیں، لیکن عجیب تنظیمیں ہیں جو کتوں کے حقوق کا خیال کر رہی ہیں، انسانوں کا خیال نہیں۔ تو بہرحال ایسی مجبوری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا بھی حکم دیا۔ مدینہ میں جب کتے زیادہ ہو گئے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ کتوں کو قتل کرو۔ تو پھر صحابہ یہ سمجھے کہ بس کتا ہونا ہی نہیں چاہیے معاشرے میں، تو انہوں نے سبھی کے کتوں کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ کوئی دیہاتی باہر سے اپنا کتا لے کے آیا تو اس کو بھی مار دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکم وللکلاب، تمہیں کیا ہو گیا، کتوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اللہ کی مخلوق ہے، ان کو چھوڑ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی محبت والا۔ تو یہی حال جو ہے نا باقیوں کے بارے میں بھی ہے کہ اگر جانور تنگ کر رہا ہے بہت زیادہ، قابو میں نہیں آ رہا، تو پھر تو مارا جا سکتا ہے۔ تو اب گاڑی کے نیچے جو جانور آتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو آپ اس نیت سے نہیں، وہ تو خود سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب آ گئے ہیں تو مر گئے ہیں تو مر جائیں، تو جانور ہیں، اور زخمی ہو گئے ہیں تو چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کی مخلوق ہے، اللہ سے بس دعا کر لیا کریں اللہ اپنی مخلوق پر رحم فرمائے۔ باقی آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے تو آپ کتے کو ہاسپٹل لے جائیں، اس کا علاج کرا لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو لیکن یہ کہ انسان کو چاہیے کہ میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی کہ کسی نے بلیاں پالی ہوئی ہیں، اور وہ بلیاں ایسے پالی ہوئی ہیں کہ محلے میں کوئی بھی مظلوم بلی ان کو نظر آئی وہ اٹھا کے اپنے گھر میں لے آتے ہیں، اس کی مرہم پٹی کر کے اس کو کھلاتے پلاتے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر بلی، ظاہر ہے بلی سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں، بلی کہتی ہے کتنا اس نے میرا خیال کیا۔ تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ کہیں بھی محلے میں بلی نظر آئی، کوئی بیچاری مظلوم بلی، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے کسی حادثے میں یا کچھ بھی ہو گیا بیچاری کے ساتھ، تو اس کی کیئر کر رہے ہیں۔ اب وہ یوٹیوب پہ جناب کا انٹرویو لیا گیا، ماشاءاللہ جی آپ بہت نیک آدمی ہیں، آپ تو جانوروں کا اتنا خیال کر رہے ہیں۔ تو مجھے خیال ہوا کہ دیکھیں اپنی اللہ نے، ٹھیک ہے بلی کی خدمت بھی وہ بھی ایک مخلوق ہے، اس کی خدمت آپ نے کی ہے، ثواب ملے گا۔ کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے بخشش کی ہے کسی کی، لیکن بات یہ ہے چلو وہ تو پیاسا کتا تھا نا، بیچارہ پیاس سے مر رہا تھا، لیکن انسان کو اللہ نے وقت بھی محدود دیا ہے، وسائل بھی محدود دیے ہیں، تو اس محدود وقت میں اس کو چاہیے کہ زیادہ اچھے سے اچھا کام کرے۔ اب اپنی صلاحیتیں بلیوں پہ ضائع کرنے کے بجائے انسانوں پہ کرو نا بھائی۔ آپ جاؤ دیکھو کتنے لوگ انسان ایسے پڑے ہوئے ہیں، 100 بلیوں کے بجائے کسی ایک انسان کو آپ اگر اس کی خدمت کرتے ہیں وہ زیادہ ثواب ہے۔ تو جائیں آپ معاشرے میں جو انسان ہیں ان کو دیکھیں، جا کے ان کی خدمت کی کوشش کریں۔ تو اپنی صلاحیتوں کو کتے بلیوں کی صبح و شام خدمت میں خرچ کرنے کے بجائے انسانوں پہ خرچ کرنی چاہیے، اور ان انسانوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ تو آپ کے پاس ٹائم کم ہے، صلاحیتیں محدود ہیں، تو یا تو آپ کے پاس لامحدود ٹائم ہوتا تو پھر آپ کوؤں کی خدمت بھی کرتے، چیلوں کی خدمت بھی کرتے، کتوں کی بھی، بلیوں کی بھی، اور چیونٹیوں کی بھی، اور ساری مخلوق سی خدمت سے فارغ ہو کر 4-5 ہزار سال کی زندگی گزار کے آپ سرخ روح ہو کے چلے جاتے، اور کوئی مخلوق آپ نے چھوڑی نہیں ہوتی۔ ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو فوکس کریں بڑے کام کو، کہ چھوٹے کم سے کم وقت میں بڑے سے بڑا کام آپ سے اللہ تعالیٰ لے لے۔ تو بڑا کام کیا ہے؟ انسانوں کی خدمت، تو یہ اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔